ہاں بیاں کر ماجرا اے سنگ اسود بار بار، وانما قرض شہی کیش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار۔ اے حبل سنتا ہے تو بندوں کی اپنی التجا، اپنے گھر سے باغیان دین آبا کو اٹھا، ان کا گلہ خون کے پیاسے بھیڑیوں کی نظر کر، تلخ کر دے ان کا خرمہ کو شجر کی شاخ پر، آب ہوائے بادیہ کو تندور و سرسر بنا، تاکہ وہ گر جائیں جیسے پیڑ کا سوکھا۔ اے منات اے لات ہرگز اپنی منزل سے نہ جا، جانا ٹھہرا ہے تو اپنے بندوں کے دل سے نہ جا، ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر بسایا ہے تمہیں، دو ذرا مہلت ہمیں، گھر پھر بھی جانا ہے تمہیں۔ تو پھر کہے اے سنگ اسود پھر کہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو پھر کہے، یعنی ابو جہل اب سنگ اسود سے کہتا ہے کہ اہل اسلام کے ہاتھوں کعبے کے بتوں کی توڑ پھوڑ کا تو عینی گواہ ہے، اس لیے تو اس صورتحال پہ روشنی ڈال، بیان کر۔ اے حبل تو جو بندوں کی معذرت و معافی قبول کرنے والا ہے، بے دینوں سے اپنا گھر واپس لے، اہل اسلام نے تجھے کعبے سے نکال دیا، تو ان کو نکال دے اور پھر اپنے گھر پہ پھر آ جا، ان کے بھیڑوں کے ریوڑ کو بھیڑیوں کے سپر کر دے، اور کھجور کے درخت پر جو کھجوریں ہیں ان کو ان اہل اسلام کے لیے کڑوی کر دے، تو ان پر صحرا کی ہوا کو تیز اور زہریلی گرم ہوا بنا کر بھیج، تاکہ وہ اس طرح گر جائیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرتے ہیں۔ اے منات اور اے لات تم میرے دو عظیم خدا ہو، اس منزل یعنی کعبے سے مت جاؤ، اگر تم یہ منزل چھوڑ بھی دو یا چھوڑنے پہ مجبور بھی ہو جاؤ تو ہمارے دلوں سے نہ جاؤ، یعنی ہمارے دل تمہاری یادوں میں محور رہیں۔ اے وہ لات و منات کہ ہماری آنکھوں کے اندر تمہارا گھر ہے، اگر تم نے ہم سے جدا یا دور ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے پھر بھی کچھ دیر کے لیے تو رک جاؤ۔ سنگ اسود سیاہ پتھر جو کعبے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل امین اوپر سے لائے تھے، اور اسے بوسہ دینا ارکان حج میں شامل ہے۔ حبل یہ بت کا نام ہے، منات بت کا نام ہے۔